بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان سرور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں آباد کے ہیڈ کوارٹر میں، جو کہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان ہے، اور یہاں لکھا ہوا کہ 1972 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ میں کراچی میں موجود ہوں، تو سب سے پہلے تو ہم کراچی کے مسائل پر بات کریں گے کہ جو بلڈرز اور ڈیولپرز کو مسائل درپیش ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہی ہاؤسنگ سکیمز کے ساتھ ساتھ اس وقت جب لاہور شہر کا خصوصی طور پر ہم ذکر کریں، وہاں پر بھی ورٹیکل کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیگر شہروں میں اسلام آباد کی بات کریں، پنڈی کی بات کریں، مگر خصوصی طور پر ہم آج بات کریں گے جو کراچی میں خاص طور پر انلیگل جو بلڈنگز بنتی ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے وہ خبریں بھی رپورٹ کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بلڈنگز گر گئیں یا پھر ان میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہمیں بے شمار جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ سٹل جو انلیگل عمارتیں ہیں وہ بالکل ان کو کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں پر شہری آباد بھی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا پیرامیٹرز ہیں جو اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے، اور پھر وہ لوگ جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں وہ تو ایک رسک پر ناظرین رہ رہے ہیں۔ ہمیں کیا وہاں پر کام نہیں کرنا چاہیے؟ ادارے کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ادارے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ادارے کی جانب سے یہ انلیگل جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے، کوئی روک تھام کی جاتی ہے؟ پھر ہم بات کریں گے پالیسیز کے حوالے سے، جو پاکستان کی پالیسیز ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کے، کیا اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ اگر بہتری نہیں آ رہی تو ادارے نے اس کے حوالے سے کیا قدم اٹھائے ہیں؟ چونکہ خاص طور پر آج ہم 7E کے حوالے سے بات کریں گے۔ 7E ایک ایسا قانون ہے جس پر ہم نے گزشتہ پورے سال میں ہی 2025 میں بات کی کہ، اور یہ سننے کو ملا کہ اس کا خاتمہ ہوگا، مگر وہ خاتمہ اب تک نہیں ہوا۔ کیا چیلنجز درکار ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بات کریں گے، اور آپ کو یہ آباد جو جس آفس میں ہم موجود ہیں اس کا وزٹ بھی کروائیں گے، مگر ابھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین آباد جناب حسن بخشی صاحب کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ۔ اچھا بخشی صاحب، سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں، جب ہم نے 2025 کا آغاز کیا تھا تو تب بھی آپ پروگرام میں بھی ہمارے تشریف لائے، تو بات یہ ہوئی کہ 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے۔ اب یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور 1 مہینہ باقی ہے، تو کیا صورتحال ہے؟ یہ 2025 کا سال آپ کے نزدیک 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال آپ کے نزدیک رہا؟ کوئی ایسی پالیسی جو قابل ذکر ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر کچھ آسانی پیدا کی گئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ 2025 متوقع سال تھا ریئل اسٹیٹ کے لیے، جی، کیونکہ یہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا تھا، اور اسٹاک ایکسچینج بڑھنے سے اسپل اوور ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے۔ ہاؤیور جو اس سال میں پازیٹیو چیز کی، فیڈرل گورنمنٹ نے FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو لگائی تھی جی، وہ ختم کی گئی، ٹھیک ہے، بٹ دیٹ واز ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل، جس سے کوئی مثبت اثرات مارکیٹ پہ نہیں آئے۔ اس وقت مارکیٹ بہت ڈپریسڈ ہے، اور ریزن بینگ دے آر ٹو مچ ٹیکسز اینڈ ٹو مچ ڈاکیومنٹیشن۔ ٹھیک ہے، یہ انڈسٹری اس وقت اوور ٹیکسڈ اور اوور ڈاکیومنٹڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ترجیح دے رہے ہیں کراس بارڈر جا کے انویسٹمنٹ کرنے کو، اور ریئل اسٹیٹ میں ہی۔ بالکل، اور خاص طور پر چونکہ ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہیں، لوگ کیوں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں جب ان کو اپرچونیٹیز دبئی میں مل رہی ہیں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پر؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر اور بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ جس کے پاس 5 سے 10 کروڑ ہے وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کرتا ہے، اور کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ پالیسیز ہی اس طرح نہیں ہیں، یوزلی پالیسیز ہی روکا کرتی ہیں نا۔ اور جب ہم ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکس ریفارمز جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ بھی نہیں ہوئے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، پانی اور پیسہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یو کی ناٹ فورس somebody ٹو انویسٹ۔ آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، enabling environment which is regionally competitive۔ World has become a global village۔ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کراچی سے اسلام آباد بھی ہے، اور 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ کراچی سے دبئی بھی ہے۔ بالکل۔ ہمیں ہماری حکومت کو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ اسی طرح ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا۔ یہ جو 1950 کے محکمے ہیں کہ کاغذ در کاغذ در کاغذ، چکر در چکر، اور
رشوت در رشوت، یہ اب اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں نہیں چل سکتا. مگر بخشی صاحب یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ میٹنگز بھی ہوئیں اور کچھ میٹنگز میں آپ بھی موجود تھے جو پرائم منسٹر کے ساتھ براہ راست ہوئی. پرائم منسٹر ٹاسک فورس اس سال بنی جو کہ ایک خوشائند قدم تھا، مگر امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کسی کے ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، یقیناً وہاں پر ڈسکس بھی ہوئے ہوں گے، تو کیوں آپ کو کیا وجہ کیا لگتی ہے کیوں یہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے میں پرائم منسٹر ٹاسک فورس کا سکسیسو گورنمنٹ کے ساتھ ممبر رہا ہوں. وہاں پر یونینیمسلی یہ ایگری ہوا تھا کہ یہ چیزوں کو نیچے لے کے آنا ہے، اور پھر پرائم منسٹر سے ہم ملے. پرائم منسٹر نے تو یہ کہا کہ مزید بہتر کریں اس پیکیج کو. اچھا. پر پھر بعد میں جا کے بال رک جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ آئی ایم ایف ایگری نہیں کر رہا ہے. اچھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف ایگری نہیں کر رہا ہے یا ہم آئی ایم ایف کو اپنا کیس صحیح طرح سے پٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے تو آئی ایم ایف کی یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں رہے. آئی ایم ایف کا یہ قدر میرے خیال انٹرسٹ ہے کہ دبئی میں 4% پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہاں 40% پہ ہوگی. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی پھر جب تک آئی ایم ایف کی تلوار لٹکتی رہے گی مسائل تو اسی طرح رہیں گے. دیکھیں آئی ایم ایف تو پچھلی دور حکومت میں بھی تھا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے خود ٹیک اپ کرنا چاہیے جیسے پہلے کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کیس کو اپنی ملک کی اکانومی کی بہتری میں ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ 72 الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں، اور آج یہ الائڈ انڈسٹریز 30 سے 50% کیپیسٹی پہ ہے. وہ اپنی پروڈکشن پہ نہیں آ پا رہی کیونکہ کوئی مال لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو 80% پہ لے آئے، اور جس سے گورنمنٹ کو 2 ٹریلین کا ریونیو بڑھے گا وداؤٹ اینی فردر انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، صرف پالیسی کو اسٹریٹن اپ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی ایک بات کلیئر ہے کہ پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ود دا چینج آف دا گورنمنٹ پالیسی چینج ہوگی تو کوئی اتنا بڑا بلینز آف روپیز کا کیپٹل مقصد پورا نہیں ہو پائے گا. جی. تو اگر ہم ایک الیکٹرک وہیکل کے پلانٹ کو جس کی قیمت $75 سے $100 ملین 20 سال کی ڈیلیشن کی پالیسی اور ٹیکس کی دے سکتے ہیں، تو ہمارے ایک پروجیکٹ کی سیل ویلیو $75 سے $100 ملین ہے، جو کہ 50 منزلہ ہے. تو اور ایسے سینکڑوں پروجیکٹ پاکستان میں بن سکتے ہیں، بننے جا رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو 15 سال کی پالیسی نہیں دے سکتے جو گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر سے مل کے بنائے اور کلیئر کٹ کے کوئی بھی حکومت آئے اور یہ پالیسی 15 سال چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. کچھ بات 7E کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ 7E کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہیں کہ خاتمہ ہونے کو ہے، خاتمہ ہو جائے گا 2025 میں ہی. تو 7E کے ایک خاص طور پر ناظرین کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا اس کو کچھ بریف بھی کر دیجئے کہ یہ 7E کیا ہے اور اس کا خاتمہ متوقع ہے. دیکھیے 7E یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹیز ہیں آپ کے گھر کے علاوہ، تو اس پہ 1% ڈیم انکم، وہ رینٹل انکم گنی جائے گی اور اس پہ ٹیکس لگے گا. ٹھیک. دنیا کے اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. خاتمہ ممکن ہے اگر کوئی جو ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل خاتمہ کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا متوقع ہے ایکسیسو ٹیکسیشن اور ایکسیسو ڈاکیومنٹیشن. میں سمجھتا ہوں نیکلس بھی ان کا معلوم کیا گیا تو اس کی ایویلویشن انہوں نے 3 لاکھ یوروز اور 80,000 یوروز نیکلس کی اور ایئرنگز کی الگ الگ بتائی. اور یہاں پہ بانی پی ٹی آئی نے تقریباً 32 کروڑ روپے کا یا 33 کروڑ روپے کا جو عوام کو ٹیکہ لگانے کی کوشش کی تھی، یہ بالکل بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور اس فیصلے نے مہر ثابت کی ہے کہ چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی پوزیشن پہ وہ فائز رہا ہو، پاکستان میں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے. اور اگر آپ قانون توڑیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو قانون اپنا رستہ خود اختیار کرے گا. یہاں پہ ضروری بات یہ تھی کہ نہ صرف اس کو چوری کیا گیا بلکہ اس کی انڈر ویلیویشن، جو کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، قوم کے پیسوں پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی. اور وہ جماعت اور اس جماعت کا سربراہ جو کہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کا احتساب کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے، لیکن آج وہ خود بھی
اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ نعرہ تو وہ احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا بلند کر کے آئے، لیکن ان کی اپنی جو حرکات ہیں یا ان کی اپنی جو ڈوئنگز ہیں ان کے دور حکومت میں وہ کیا رہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ بھی اپنے آپ کو اسی زاویے اور اسی سانچے میں دیکھیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد اب تھوڑی سی کلیئرٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا. اچھا. کیونکہ وہ جس طرح فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اسی طرح یہ اکنامک جنگ ہے. بالکل. یہ اور آج کل جنگ دیکھیں، وار ہوئی انڈیا سے، الحمدللہ ہم جیتے، اللہ نے بہت کرم کیا، فوج نے بھی بہت کام کیا، بٹ وہ 5 دن چلی جنگ یا 4 دن چلی یا 3 دن چلی. یہ جنگ سالوں چلتی ہے، اکنامک جنگ. اگر اس کو ہم نہیں جیتیں گے اور وہ وہاں کی فتح کو یہاں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ہوں گے. سو عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو انٹروین کرنا پڑے گا. اس کے ذریعے ملک کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، سرمایہ کاری ہو سکتی ہے پاکستان میں. جی. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خاص طور پر یہ جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، اس میں ہم بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پائے؟ اور ایک میرا سوال اسی سے لنک یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوم بھی ہمیں متحد نظر آئی کسی حد تک، تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی سرمایہ کاری واپس اپنی کر سکتا ہے، جو کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو اس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جنگ کے بعد سینٹیمنٹس پازیٹیو ہوئے اور اس پازیٹیو سینٹیمنٹس کو انکیش کرنا تھرو پالیسیز گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. بالکل. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے. جنگ کو مئی میں ہوئی تھی ہے اور اب آج نومبر میں بیٹھے ہیں. جی. یہ ایک مسڈ اپارچونیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ آپ نہ صرف ان سرمایہ کار جو پاکستان سے باہر پیسے لے جا رہے ہیں ان کو بھی لا سکتے ہیں، اور جو لے گئے ان کو بھی واپس لا سکتے ہیں. پالیسیز دیجیے. ٹھیک ہے. ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیکسیشن کریں. ٹھیک ہے. دبئی کی میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں، گرے لسٹ میں تو دبئی بھی تھا، ہم بھی تھے، وہ بھی آج وائٹ لسٹ میں ہیں اور ہم بھی ہیں. ذرا دیکھیں وہ اپنی اکانومی کو کیسا رن کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں وہ اپنے بزنس مین کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ذرا دیکھیے وہ ٹائٹل کس طرح سیکیور کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے وہ ٹیکسیشن پالیسیز کیا بنا رہے ہیں، کیا ذرا دیکھیے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کیسی کی ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. جو ایک سکسیسفل ماڈل ہے اس کو یہاں پر لے آئیں اور اس پہ کام کریں. بالکل ٹھیک. اچھا بخشی صاحب، ریسنٹ پاس میں آپ کی اداروں کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور جس میں بعد میں بلاول صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کچھ اس کے بعد چیزیں بہتر نظر آ رہی؟ جی، بلاول صاحب سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کے بعد چیزوں میں کچھ بہتری نظر آئی. اچھا. اور اس میٹنگ کے بعد ایک بزنس فیسیلیٹیشن کمیٹی بنی. اچھا. جو انڈر سی ایم بنی. اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ ہر 15 دن بعد میٹنگ ہوگی، پر پچھلے 6 مہینے سے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی. نہیں ہوئی. اچھا. سو میں نے آج ہی بلاول صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ان کو انوائٹ کیا ہے اور ان کو ہماری بزنس فیسیلیٹیشن کمیٹی کی پروگریس بھی شیئر کی ہے. اور میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ چیئر کریں اس میٹنگ کو، تاکہ ہماری بیوروکریسی میں، ہماری پولیٹیکل کیبنٹ میں وہ جذبہ بھی آئے کہ آپ اس کو اونرشپ لے رہے ہیں. اچھا بالکل. بخشی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ریسنٹ پاس میں ہم خود بھی رپورٹ کرتے آئے کہ بہت سی بلڈنگز گر جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے. انٹرو میں بھی میں نے بتایا. تو وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو لیگل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، جو ہائی رائز پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں، 4 ماہ سے غالباً وہ رکا ہوا ہے سلسلہ. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک آپ کو بظاہر لاس نظر نہیں آتا؟ یہ ایک امپیڈیمنٹ ہے اور یہ نہ صرف میرے بلڈر کو لاس ہے، اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کو لاس ہے. دیکھیے، چونکہ لیگل بزنس کے اپروول میں سائن کرنی پڑتی ہے اور یہ جو ایلیگل بلڈنگیں بنتی ہیں، اناتھرائز بنتی ہیں، ان اپروو بنتی ہے، یہ پیکیج دیا جاتا ہے. اس میں کسی افسر کی کوئی پکڑائی ہوتی نہیں ہے. سو وہ دوسری طرف دیکھنے کے پیسے لیتے ہیں. اچھا. اور لیگل اپروول نہیں دیتے. جو بہتر کام کرے ان کے لیے مشکلات ہیں. جی، جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. 3-4 مہینے پہلے ایک ڈی جی آئے، بھٹو صاحب، اچھے آدمی تھے، انہوں نے 3 مہینہ سمجھنے میں لگا دیا، ایک اپروول نہیں کی. اچھا. اس کے بعد ہمارے نئے مزمل حالی پوٹو صاحب آئے، انہوں نے بھی 1 مہینہ سمجھنے میں لگا دیا. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایلیگل کام چل رہا ہے. اوکے. لیگل کام بند ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج سرمایہ کار
कराची में स्पेशली और सिंध में इन जनरल सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से ये वाकयात भी जी जी। देखिए वो जो पैकेज दिया जाता है 6 महीने का होता है, 6 महीने में आपको बिल्डिंग बना के कब्जा देके निकल जाना है। ना वो क्योरिंग करते हैं, ना कोई इंजीनियर होता है, ना कोई प्रॉपर सीमेंट होता है, ना सरिया होता है, ना कोई सुपरवाइजर होता है, उस पर सब अनशंड काम चल रहा होता है। तो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? देखिए अफसरान का कनाइबंस है, मिले में अफसरान का कनाइबंस है, वरना मैं अगर यहाँ आबाद हाउस पे एक ब्लॉक की गाड़ी उतारूं तो पुलिस भी आ जाएगी और यहाँ का अफसर भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पूरी पूरी बिल्डिंगें बनती हैं, ये एक रात में नहीं बनती, इट टेक्स टाइम, जैसे मैंने कहा 6-7 महीने लगते हैं। सो देयर इज डेफिनेटली ए कनाइबंस, और ये बिल्डिंगों की तादाद सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, पूरे कराची में लाखों में है। इन केस ऑफ एनी खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक एंड नेचुरल डिजास्टर, these buildings will fall like a pack of cards। कौन एक्शन और लेगा? तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। मैं आपको आज रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। सर कौन कटवाएगा एफआईआर? सवाल ये है, आप अपनी एसोसिएशन के जरिए ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? किसके खिलाफ? मतलब ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। देखिए मैंने ये कहा ना कि आप इलीगल, तो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे पाकिस्तान में जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मैं तो इस कदर खुल के बोलता हूँ, तकलीफ भी होती है अफसरान को, बट अगर मुझे ये इख्तियार दे दिया जाए, मैंने एक लेटर लिखा है आज नहीं 2 साल पहले कि ये अगर कुछ हुआ तो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं इस प्रोविंस के, अगर अल्लाह ना करे इन केस ऑफ अर्थक्वेक की बिल्डिंगें गिरी तो इनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। एफआईआर कटनी चाहिए, बिल्कुल। ना सिर्फ एफआईआर बल्कि उनको कटहरे में लाना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि ये सिर्फ माल का नुकसान नहीं है, लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है और पिछले कई दिहाइयों से खेला जा रहा है, और फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और बख्शी साहब, ये अप्रूवल की जो एक जिक्र हो रहा है कि अप्रूवल नहीं मिल रहे 4 माह से, इसके साथ साथ जो बिल्डर्स हैं उनसे भत्ता भी मांगा जा रहा है। अब रिसेंटली हमें इन्फॉर्मेशन भी कुछ मिली, जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो ये तो जुल्म बढ़ चुका है। सिर्फ भत्ता नहीं मांगा जा रहा, मलिन में हमारे बिल्डर के ऑफिस पे फायर हुआ, गार्डन ईस्ट में हमारे बिल्डर के आदमी को 3 गोली मारी, अच्छा। गार्डन वेस्ट में हमारे बिल्डर के 2 आदमियों को गोली मारी। भत्ता ना देने पे? हाँ जी, पर्ची भेजी गई कि 5 करोड़ रुपए दे दें। दुबई के नंबर से कॉल आ रहा है, अच्छा। ईरान के नंबर से कॉल आ रहा है, और अगर आप पैसे नहीं देते तो फायर भी करते हैं। ये कौन लोग हैं जो भत्ता मांग रहे हैं? ये सब जो लियारी गैंग वॉर के लेफ्ट ओवर लोग थे और उस वक्त बच गए और भाग गए, ये अब बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी की है मोहसिन नकवी साहब से कि इनके रेड वारंट इशू करें, इनको अरेस्ट करके लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है, और करार वाकई सजा दें। और अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है इसमें? कोई एक्शन लिया गया? 3-4 लोग मारे गए हैं पुलिस मुकाबले में। ये वो फ्रंट मैन है जो भत्ते की पर्ची देने आते थे। हावेवर जो इनके मेन हैंडलर्स हैं वो आज दुबई और ईरान में बैठे हुए, और आज पाकिस्तान की मिसाली ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट से भी और ईरान से भी। अब मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इन लोगों को अरेस्ट करके लाना चाहिए, और ये फेडरल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कराची इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। इसको इतना बेयारो मददगार नहीं छोड़ें कि लोग परेशान होकर यहाँ से भाग जाएं। हम देख रहे थे कि आज से चंद अरसा पहले कराची में हालात बेहतरी की तरफ थे, मगर अब दोबारा से भत्ता और ये रिश्वतखोरी और बराह रास्त ये हमला किया गया, जिस तरह भी आपने बताया, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इससे जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी पर भी एक दहशत बन जाती है ना कि शहर में, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे यहाँ पर? देखिए मतलब बहुत आगे चली जाती है बात। मेरे पास तकरीबन 8 रिटर्न कंप्लेन आई है। इसके अलावा जब हमने तहकीक की तो बेहिसाब लोग उनको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। ओके। अच्छा, वो क्यों दे रहे हैं? जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हसन हमारे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, हमारी जान है, हमारे बच्चे हैं, कल कोई मार देगा, तुम 2 दिन आओगे, फिर उसके बाद तुम नहीं आओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। हावेवर लोगों का डर अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद साहब ने बताया था, बिलवानी साहब ने, कि वहां तो अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि उसमें पैसे दे दो, और उस अकाउंट नंबर देने के बाद भी जिनके अकाउंट है वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक सवालिया निशान है कि व्हाट इज हैपनिंग। यस, वेयर आर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? ट्रेस करना तो मुश्किल ही नहीं है। वेयर आर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? तो ये तो बहुत इतने धड़ल्ले से कि वो बोलते हैं, ये मुझे बलवानी साहब ने कोट किया कि अकाउंट नंबर देते हैं कि उसमें पैसे डाल दो,
اور وہ اکاؤنٹ بینک پاکستان کے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں اس وقت، جو بات کر رہے ہیں ناظرین. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر دلیری کے ساتھ یہاں پر بدماشی کی جاتی ہے، اور دلیری کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو پشت پناہی نہ ملے اور جب تک آپ کو سپورٹ نہ ملے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس وقت موجود ہوں ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کراچی آفس میں، اور بات ہو رہی تھی جو چیلنجز درپیش ہیں بلڈرز کو، ڈیولپرز کو، کس طرح سے حل نکلے گا. پالیسیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. کچھ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے بھی سوال اہم ہے. جو عام آدمی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور جو اپنی جمع پونجی ہے وہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیٹ بینک نے، لیکن جو اماؤنٹ ہے وہ 20 لاکھ سے 35 لاکھ روپے غالباً 20 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ آسان ایک ساتھ میں ادائیگی کرنی ہوتی ہے واپس. تو اس کے ذریعے اپنی چھت، اپنا گھر بنانے کے لیے ایک پروگرام آیا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا سوال میرا اسی کے ساتھ یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے یہ کافی ہے؟ دیکھیے 2021 میں پچھلی گورنمنٹ میں یہ اسکیم آئی، اور وہاں پر 5% پہ 5 سال کے لیے 50 لاکھ تک کا لون تھا فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے، اور اس وقت ڈالر تھا 130-140 روپے کا. ٹھیک ہے. اور 50 لاکھ سے کروڑ روپے کا لون شاید 7 یا 8% پہ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ اسکیم آئی جبکہ ڈالر ہو گیا 280 روپے کا. 280 کا. ٹھیک ہے. اور 50 لاکھ سے کم کر کے لون کی وہ انہوں نے کر دی بلو 20 لاکھ جو 5% پہ ہیں، اور 20 لاکھ سے 35 لاکھ 8% پہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈبل ہو گئی، چونکہ سریے کا را مٹیریل باہر سے آتا ہے، وائر کا را مٹیریل باہر سے آتا ہے، پائپس کا را مٹیریل باہر سے آتا ہے، بہت ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں. سو انہوں نے تو اس اماؤنٹ کو ڈبل کرنا چاہیے تھا، تاکہ ایک عام پاکستانی، ایک ینگ پاکستانی مرد اور عورت اپنا گھر عزت سے بنا سکے اور اس کو انجوائے کر سکے. اینڈ بائی دا ٹائم ہی ریٹائرز اس کا ایک ویلتھ کریشن ہو جائے، اس کا ایک ایسٹ ہو جائے، اور وہ اس ملک سے جڑا رہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ 20 لاکھ میں تو کچی آبادی میں بھی مکان نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک ریگولیٹڈ ہاؤسنگ میں 20 لاکھ میں آپ کو کوئی مکان ملے گا؟ سو میں سمجھتا ہوں یہ انسفیشینٹ اماؤنٹ ہے. یہ جب کوئی بھی افسران ایک کمرے میں بیٹھ کے پالیسی بناتے نا، جس کمرے کا ٹیمپریچر 16x16 کے کمرہ ہوتا ہے اور اے سی 16 ٹیمپریچر پہ چل رہا ہوتا ہے، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ اسی قسم کی پالیسیز بناتے ہیں جس سے لوگ مستفید نہیں ہو سکتے. پہلے جو پالیسی بنی تھی 31,000 لوگوں نے لون لیا تھا اس میں، اور 99% وہ لون سروس ہوا تھا، 1% ڈیفالٹ تھا. اچھا. 1% ڈیفالٹ تھا. آج گاڑیوں کے لون پہ 4% ڈیفالٹ ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام غریب درمیانے طبقے کا آدمی یا اس کی بیوی یا اس کی عورت چاہتی ہے اس کا اپنا گھر ہو، اور وہ اس انشور کرتی ہے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کی انسٹالمنٹ ری پے کرے. سو میری آپ کے چینل کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کو، اسٹیٹ بینک کو، منسٹری آف ہاؤسنگ کو، منسٹری آف فائنانس کو گزارش ہوگی کہ جو 20 لاکھ کا اماؤنٹ ہے اس کو 1 کروڑ تک لے کے آئیں، اور جو 5% پہ دے رہے ہیں اور جو 8% پہ دے رہے ہیں اس کو 1 سے 1.5 کروڑ پہ لائیں، تاکہ اس ملک کا نوجوان جس کا، یا اس ملک کا وہ شخص یا خاتون جو اپنا ملک میں آج تک مکان نہیں بنا سکے، وہ مکان لے سکے، اور اتنی رقم ضرور ہو کہ مکان بن جائے. جی تو یہ بڑا عام ہے. اچھا، کچھ آپ کی ایسوسیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہم اس وقت آباد کے آفس میں موجود ہیں. یہاں کے کچھ کرائٹیریا بتائیں، ممبرشپ کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کون لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں؟ جی، آباد ایک پین پاکستان آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ہمارا آفس، ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اور اس کے بعد ہمارا ایک سب ریجنل آفس حیدرآباد میں ہے. اچھا. پھر ہمارا ریجنل آفس لاہور میں ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم گوادر میں بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. تقریباً 1600 ممبر ہیں ہمارے. اٹس اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آفس بیئررز ہیں. اب قانون کے حساب سے ہر 2 سال میں الیکشن ہوتا ہے، اور تمام ممبرز کو رائٹ ہوتا ہے وہ ووٹ کریں. اس کا ممبر بننے کا کرائٹیریا بہت آسان ہے. آپ کے پاس NTN ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ فائلر ہونے چاہیے.
آپ کے پاس 400 یا اس سے زائد گز کا کمرشل پلاٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم اس ممبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ممبرشپ کا فائدہ کیا ہے؟ آباد پلیز اے رول آف برج بٹوین دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ سیکٹر. اوکے. تو ہم گورنمنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں وہ پالیسیز بنانے میں جس سے فروٹفل رزلٹ آ سکے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے اور ایک عام آدمی کو اس کا گھر مل سکے. اس کے علاوہ اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جس طرح یہ انکروچمنٹ, لینڈ گرابنگ اور دوسرے ایشوز ہیں, ابھی جیسے آپ نے ایکسٹورشن کی بات کی, تو میں نے اپنے ممبرس کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر ڈرتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے تو آپ میرے پاس اپلیکیشن دے دیں. ٹھیک ہے. مجھے دے دیں, آئی ول رجسٹر ان ایف آئی آر. آپ ریپرزینٹ کریں گے؟ جی, میں ہر فورم پہ ریپرزینٹ کروں گا تاکہ میرے ممبر کو پرابلم بھی نہیں ہو. اینڈ وی ٹیک دیز کیسز ٹو دا لاجیکل کنکلوژن. بالکل. آباد کی جو آباد کے فائنینشیلز ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں؟ یہ فنڈنگ کس کی آتی ہے یہاں پر, یا یہ جس طرح سے ممبرز ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے؟ دیکھیے ہماری فنڈنگ کہیں سے نہیں ہے. ہماری رینیول فیس ہے 33,000 روپے اینولی. اوکے. ہمارے 1500 ممبر ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 4.5-5 کروڑ روپے سال کے آ جاتے ہیں. اوکے. اس سے ہم اپنے پیسے پیٹ کاٹ کے بچاتے بھی ہیں. آسٹیریٹی ڈرائیو میں آپ نے پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو بھی چائے اور 2 بسکٹ ملے ہوں گے. مجھے ایک ہی بسکٹ ملا. جو ایک ہی بسکٹ ملا تو وہ آسٹیریٹی ڈرائیو پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پیسے بچاتے ہیں, اپنے ریزروز کریٹ کرتے ہیں. حکومت کی طرح ہم نہیں چلتے کہ ادھار پہ چلیں, ڈیفیسٹ پہ نہیں, ہم سرپلس پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی چادر ہے اتنے پیر ہی پھیلائے جاتے ہیں, اس سے بھی کم پھیلائے جاتے ہیں. اب کوئکلی یہ بتا دیں کہ جو آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں ایز اے بلڈر, ایز اے ڈیولپر, یا آپ کو وہ جو آپ سے لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی, وہ مسائل حل ہوئے؟ دیکھیے میرے ذاتی مسائل وہی ہیں جو میرے تمام ممبرس کے ہیں. میرے اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ذاتی انڈسٹری کے مسائل حل ہوں گے تو میرے بھی ہوں گے. اچھا. میرا جتنا شیئر ہے انڈسٹری میں اتنا مجھے ملے گا. ٹھیک. اگر انڈسٹری چیلنجز مستقل فیس کرتی رہے گی میں بھی پریشان رہوں گا. ٹھیک ہے. سو آج 3-4 سال سے انڈسٹری پریشان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 7E کا ٹیکس, 7F کا, ہر سال نیا ٹیکس چینج ہوتا ہے. یہ تو FAD بھی پہلی دفعہ جب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, میرے خیال سے اس پر بات بہت ہوئی ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا, مگر 7E ایک بہت پریشان کن. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ پاکستان کے ذمہ دار حضرات انشور کر رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری نہیں چلے. اچھا. اور جو قدرن بہتر کام کرنے والے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک سوال بڑا اہم ہے, اس کے بعد جو ورکنگ سٹائل ہے یہاں آباد کا وہ آپ کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے. وہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز نہیں چل رہی, اور یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا نا, وہ کہتے یہ ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ انڈسٹریز کو ختم کیا جا رہا ہے. یہاں پر انڈسٹری کا کام نہ ہو اور صرف ریئل اسٹیٹ کا کام ہو, زرعی زمینوں کو ختم کیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے ہم جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو. ٹھیک ہے. میں 2000 گز کا پلاٹ لیتا ہوں اور ہائی رائز بلڈنگ بناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں 2.5 ارب روپے کا لوکل مال خریدتا ہوں ایک پلاٹ پہ. اسی طرح ہمارے جو ڈیولپرز ہیں بھائی, وہ بھی ممبرز ہیں, وہ پلاٹ را لینڈ لیتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہاں اسکول بناتے ہیں, ہاسپٹل بناتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, اور پھر وہ انڈیویجول پلاٹ اس میں کاٹتے ہیں جس پہ مکانات بنتے ہیں, بلڈنگیں بنتی ہیں. گھروں کا جو شارٹ فال ہے وہ بھی تو فل اپ کرنا ہے. تو ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لینڈ لے کے چھوڑتے نہیں ہیں. وی آر اگینسٹ ہولڈنگ آف لینڈ. ٹھیک. ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا ریسیشن میں تھی تو جرمنی ہٹ ہوا تھا, جرمنی نے یہ انڈسٹری کو چلایا تاکہ ان کی اکانومی چل پڑے. آج دبئی کس پہ چل رہا ہے؟ کنسٹرکشن سیکٹر پہ چل رہا ہے. آج سعودی عرب کس پہ چلنے جا رہا ہے؟ کنسٹرکشن سیکٹر پہ چلنے جا رہا ہے. آج ہم نے MOU سائن کیا ہے سعودی پرنس منصور ال سعود سے, جس پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اور وہ ہماری انویسٹمنٹ ان سعودی عربیہ میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آج 14 ملین مکانوں کی ڈیمانڈ ہے جینون تھرو آؤٹ پاکستان, بٹ گورنمنٹ کی پالیسیز چونکہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, روپی ڈالر پیرٹی فکس نہیں رہتی ہے, اس لیے لوگ ایکسپوجر لینے کو گھبرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پالیسی صحیح کر لیں, یقین مانیں اتنا کام ہے کہ ہمارے پاس 1600 ممبر ہے نا, اگر یہ 16,000 بھی ہو جائیں تو کام کم نہیں ہوگا, اور 24/365 کام کریں گے, اتنا کام ہے. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ میں تو پوٹینشیل ہے, مگر انڈسٹریز بھی تو چلنی چاہیے. نہیں, ہماری انڈسٹری سے 72 انڈسٹریز الائڈ ہیں. مجھے ایک سیکٹر بتا دینا جس کے ساتھ 72 انڈسٹریز.
सीमेंट, स्टील, टाइल, पाइप, वायर, यू नेम इट। ओके, 2 तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा जीडीपी रोल है। एक सीमेंट है और एक स्टील है। ठीक है। तो और मुझे एक इंडस्ट्री में जो आपके नाकिदीन हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक इंडस्ट्रीज बताए ना जिसमें 72 इंडस्ट्रीज चलती है और यूरोप में 150 इंडस्ट्रीज गिना जाता है उसमें वो पर्दे को भी गिनते हैं, उसमें एसी को भी गिनते हैं, उसमें स्विचेस को भी गिनते हैं। अपार्टमेंट बनेगा तो यकीनन उसकी फर्निशिंग भी होनी होती है, तमाम तर चीजें लिंक। तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट देम टू शेयर मी अ लिस्ट एज वेल कि कौन सी इंडस्ट्री इतनी इंडस्ट्रीज को चला रही है। दिस इज अ मदर इंडस्ट्री। बिल्कुल। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये बड़ा अहम है कि हम ये पहलू भी ना छोड़ें, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती हैं, जो लोगों को एक रोजगार फराहम किया जाता है। जब 72 इंडस्ट्रीज चलेंगी तो रोजगार भी मिलियंस की तादाद में मिलेगा। और जो हमारी क्रीम, जिसके बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, हमारे नौजवान, वो मुल्क से इस तरह बाहर नहीं जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची ऑफिस में, और बात हो रही थी जो चैलेंजेस दरपेश हैं बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, किस तरह से हल निकलेगा, पॉलिसीज के हवाले से बात हो रही थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बख्शी साहब, अब गालिबन जो ये आपका आबाद हाउस है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा आपकी बात पे। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड labor in Pakistan after agriculture. Construction industry is the second largest employer. So ये जो हमारे कहते हैं ना, उनको कहें की तरह, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक कह रहा है, ये फैक्ट्स हैं। ओके, फैक्ट्स हैं। आप आइए, मैं आपको आबाद हाउस का विजिट भी करवाता हूँ। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट वेल केप्ट एसोसिएशन के दफ्तरों में से एक होगा। आइए नाज़रीन, आबाद का विजिट करते हैं और यहाँ किस तरह से ऑपरेशंस चलते हैं, क्या सिलसिला है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, आपको भी दिखाते हैं। जी, तो बशीर साहब, पहले हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको पहले सीनियर वाइस चेयरमैन साहब के रूम में ले जा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मेंबर्स का काम हो रहा है। ये मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद साहब, ये मेंबर नसीम साहब हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। तमाम मेंबर, और इस वक्त तकरीबन 8:15 बज रहे हैं। मेंबर आते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, और हम कोशिश ये होती है हमारी कि उनको रिजॉल्व करें। हाइट की जो सिविल एविएशन और पीएफ हाइट देती है उसका, तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। और आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। अफजल हमीद साहब हैं, तारिक साहब हैं, उवैस साहब हैं, और वहाँ पर नॉर्दर्न में नबील साहब हैं, और वहाँ पर इंटीरियर सिंध में अब्दुल्ला जान साहब हैं। वी वर्क एज अ टीम। हमारी कोशिश ये होती है, देखिए रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, कि ईमानदारी से विदाउट फियर एंड फेवर काम करें और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। चलिए, हम पर उम्मीद हैं कि जिस तरह वर्किंग हो रही है, जो एड्रेस करने की आप कोशिश करें लोगों के मसाइल को, उनका हल भी निकलेगा इंशाल्लाह। आगे चलें जी। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? उस तरफ हम मीडिया रूम में जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ हमारी सब कवरेज होती है। ठीक है, ओके जी, ये हमारा मीडिया रूम है। ठीक है। और यहाँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं वैसे, और फलक इसको देखती है। शी इज़ आ मीडिया कोऑर्डिनेटर। हाँ, तो सो ये यहाँ 24/7 रिकॉर्डिंग होती है। अगर हमारा कोई स्टेटमेंट है या हमारे खिलाफ कोई बात है, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अच्छा, यानी यहाँ पर ये एक तरह से मॉनिटरिंग सेल है, जो मॉनिटर किया जाता है बिल्डर्स के हवाले से, जो मसाइल भी हैं या कोई ऐसी खबरें जो आप जिसको आप समझते हैं कि उनको ठीक तरदीद करने की ज़रूरत है। सो हम यहीं से पिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसकी तरदीद भी करते हैं। वी गिव आवर पॉइंट ऑफ व्यू। और यकीनन इसके ज़रिए आपको जो आम आदमी के मसाइल हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती होगी, और जो बिल्डर्स के मसाइल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना सिर्फ अपने मेंबर से कनेक्टेड रहें, जो हमारे अलॉटीज़ हैं ना, उनके भी मसाइल को हल करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छे बुरे अम्मे भी हैं, जैसे हर इदारे में हैं। सो हमारी कोशिश होती है कि अलॉटीज़ को फ्री में इंसाफ दिलवाएं। आबाद हाउस से एक कंप्लेंट कमेटी है जिसमें फॉर्मर चेयरमैन लुक आफ्टर करते हैं हमारे, और वहाँ पर एक पीयर प्रेशर की वजह से एस्केलेशन, डिलेज, कैंसिलेशन अलॉटीज के, उसको एड्रेस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आगे चलते हैं जी, और मजीद क्या यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं दिखाते हैं आपको। इसके अलावा ये बख्शी साहब, ये इदारा 1972 में इसकी बुनियाद रखी गई।
اچھا یہ اوکے وائس چیئرمین صاحب کروں میں یہ بھی. ہمارے وائس چیئرمین صاحب ہیں طارق عزیز صاحب, یہ بھی دیکھیں 8:15 8:30 بج رہے ہیں, اپنے کام پہ ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہ سب آنرری کام کر رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. دس از دا پیشن واٹ وی ہیو ایٹ آباد, ٹو ورک فار ادرس, ٹو ورک فار دا انڈسٹری اینڈ ٹرائی ٹو گیو آور بیسٹ ٹو اچیو دا ریزلٹ. بالکل ٹھیک. کچھ آپ سے بھی کوئکلی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ مسائل کیسے ہیں لوگوں کے اس وقت کرنٹلی جو صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو, کیونکہ بہت سے مسائل تو بہت ہیں شہر میں بھی, پورے پاکستان میں بھی, ایڈریس کر پائیں گے؟ شہر کے اندر سب سے بڑا مسائل تو انفراسٹرکچر کا ہی ہے. جو انفراسٹرکچر جو ابھی حالات ہیں جس وجہ سے بہت پریشانی ہے لوگوں کو, کہ کہیں آنا جانا بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اس پہ. اور بہت, اور ہم کیا بتائیں آپ کو کہ باقی تو ہمارے چیئرمین نے بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا کہ نقشے پاس کرانے جائیں تو وہاں پہ بڑے پرابلمز ہیں, کام نہیں ہو رہے, لینڈ کے ہیں, لینڈ گریبرز بھی ہیں, اور جن کے لیے ہم لوگ فائٹ کر رہے ہیں. اور ان ٹیکنیکلٹیز کو بخشی صاحب عام آدمی تو نہیں سمجھتا, تو آپ کیونکہ وہ مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں, تو انفراسٹرکچر یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کراچی کا خاص طور پہ ہم خبریں یہ بھی سنتے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے کتنے جانی نقصان ہوتا ہے. تو کیا اس پر بھی بات کوئی اعلیٰ حکام سے کی گئی ہے؟ جی, بلاول صاحب کے پاس ہم نے جب یہ پٹ اپ کیا تو انہوں نے ایک انفراسٹرکچر کی کمیٹی بنائی, اور اس کو اس وقت کے جو منسٹر تھے سعید غنی صاحب ہینڈل کر رہے تھے, ہیڈ کر رہے تھے. اور مقصد یہ تھا, ہم نے کہا کہ شہر میں انویسٹمنٹ مزید نہیں آ سکتی, اس شہر میں جو شہر کے رہنے والے بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں جب تک آپ اس کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں کریں گے, جب تک یہاں پر آپ کوالٹی آف لائف بہتر نہیں کریں گے, جب تک آپ لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں کریں گے, جب تک آپ لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے. دیکھیے تمام بیسک چیزیں ہیں کسی بھی مہذب ملک میں اور کسی بھی اتنے بڑے شہر میں وچ از لارجر دین مینی کنٹریز آف دا ورلڈ. یورپین یونین میں 28 کنٹریز ہیں, اس میں سے 22 کنٹریز سے بڑا شہر ان ٹرمز آف پاپولیشن کراچی ہے. یعنی یورپین یونین کے 22 ملکوں سے زیادہ ہم بڑے ہیں صرف کراچی شہر. سو جو اس کو اٹینشن دینی چاہیے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, انہوں نے دینی چاہیے, چاہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو. دیکھیے ہمیں یہ بات اس میں کرنے میں کوئی بعید نہیں ہے, یہ تینوں لوگوں نے اس شہر کی, اس صوبے کی اونرشپ لینی پڑے گی اور کام کر کے دینا پڑے گا, اور اس کا فائدہ پورے سندھ اور پورے پاکستان کو ہوگا. یہ شہر پورے ملک سے لوگوں کو ایبزارب کرتا ہے, امپلائمنٹ دیتا ہے, اور لوگوں کو روزگار کے مواقع دیتا ہے, گرو کرنے کے مواقع دیتا ہے. سو پلیز ہماری ریکویسٹ, پورے پاکستان میں جو کاروبار چل رہا ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کراچی سے لنک تو ہے. کراچی از دا پورٹ سٹی. دیکھیے پورٹ از آلویز این ایڈوانٹیج. دوسرا پورٹ آپ نے گوادر بنایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں وہ بھی بڑے آگے, پر 15-20 سال سے دیکھیں گوادر میں انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے, لوگوں کے بلینز روپے اور ٹریلینز آف روپے پھنسے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف جا رہا ہے گوادر. ہم تو چاہتے ہیں گوادر کو بھی بنائیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت. بالکل وہ اس میں کلیئر کٹ پالیسی دیں, ٹارگیٹ اورینٹیڈ دیں کہ بھائی 6 مہینے میں یہ ہوگا, سال میں یہ ہوگا, 2 سال میں یہ ہوگا, 4 سال میں یہ ہوگا, تاکہ لوگ سرمایہ کاری کریں. بالکل بہت اہم ہے ناظرین اس وقت, اور خاص طور پر ہم جس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں, ملک میں سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے یہ پالیسیز جو ہیں, اور جس طرح بخشی صاحب نے بھی فرمایا کہ سب کو اکٹھے ہو کے, متحد ہو کے کام کرنا ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں, مزید یہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا بخشی صاحب, یہ ادارہ 1972 میں بنا, تو اس کے بعد سے کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا گیا؟ یہی بلڈنگ یہاں سے آغاز ہوتا ہے کراچی سے؟ جی, پہلے یہاں ایک صدر میں آفس تھا, ایک چھوٹا سا آفس تھا. پھر ضیاء الحق کے زمانے میں یہ زمین الاٹ ہوئی اس ادارے کو, اور یہاں پر یہ اپنی مدد آپ کے حساب سے یہ بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوئی. پھر جس طرح سال گزرتے گئے ہم نے ایکسپینشن کیا. ابھی میں آپ کو اپنا ہال دکھاؤں گا مین, اس میں کم از کم ہم 500 لوگوں کی دعوت کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از ناٹ لیس دین اینی 5 اسٹار ہوٹل. اور یہ بلڈنگ کس سال میں بنی؟ یہ میرے خیال میں 80s میں بنی ہے. 80s میں بنی ہے, پھر بنتی رہی ہے. یہ دیکھیے ہمارے پاس جی یہاں باقاعدہ بعض جماعت نماز ہوتی ہے, یہاں پر امام صاحب ہیں, اور جب بھی ہماری میٹنگ کے درمیان نماز کا وقفہ یا وقت آ جاتا ہے تو ہم سب آ کے یہاں نماز پڑھتے ہیں. یہ باقاعدہ انتظام ہے یہاں پر. باقاعدہ یہاں پر اس آفس کو جب ڈیزائن کیا گیا تو یہ مسجد کی اسپیس سیپریٹلی پلان میں تھی؟ جی بالکل ایسے ہی.
آئیے پھر آگے چلتے ہیں اور جو ہال ابھی بخشی صاحب نے بتایا ہے اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں, وہاں پر کس طرح سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ یہاں بنایا ہوا ہے بخشی صاحب. یہ تو مارننگ کے ٹائم واک ہو سکتی ہے, مارننگ کے ٹائم بلکہ جاگنگ کریں, شام کے ٹائم واک کریں, یہ پورا ماحول ایک بنایا ہے. دیکھیں یہ اتنا اچھا لان مینٹینڈ ہے یہاں, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ایک بہت سینئر ممبر ہیں شاہد خیری صاحب. اچھا, وہ اس کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کا رکھتا ہے. یقین مانے اتنا اچھا تو میرے گھر کا بھی لان مینٹین نہیں ہے. سو اور کئی 10-15-20-25 سال سے وہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. سو یہ آپ لان دیکھیے پراپرلی ٹرمڈ ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, اس کی بیوٹیفیکیشن کا پراپر خیال رکھا گیا. جی مالی ہیں ہمارے پاس, اس میں کھاد ڈلتی ہے, اس میں ٹائملی پودے چینج ہوتے ہیں, سیزنل. یہاں پر آؤٹ ڈور میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی؟ جی بالکل ہوتی ہیں. ہمارے فاروق نسیم آئے تھے فیڈرل منسٹر صاحب, ان کی میٹنگ ہم نے یہاں کی تھی. اسی طرح ابھی گورنر صاحب آئے تھے فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں سندھ کے, ان کی بھی ہم نے فلیگ ہوسٹنگ یہاں کی تھی. یہاں ہمارے سارے فلیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پراپر اس کا پراپر انٹرنس ہے. اور اب میں آپ کو اپنے ہال بھی لے جاتا ہوں اور سیکریٹریٹ بھی لے جاتا ہوں, جہاں پر ہمارا سیکریٹری, اسسٹنٹ سیکریٹریز اور دیگر عملہ کام کرتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہال آپ بتا رہے ہیں, اس ہال کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ یہاں پر کانفرنسز ہوتی ہیں؟ اس ہال میں سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, اور جیسے ہم کوئی ڈگنیٹریز کو بلاتے ہیں, منسٹرز کو بلاتے ہیں, جب ہمارے پاس 300-400 لوگوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے, جب ہماری میٹنگ اس قسم کی ہوتی ہے تو ہم یہیں کنڈکٹ کرتے ہیں یہ میٹنگ. اور یہ ٹوٹلی ایئر کنڈیشنڈ ہے, یہاں ساؤنڈ سسٹم ہے, یہاں اسکرینز ہیں, یہاں 500 لوگوں تک کی کنونشن ہو سکتا ہے, سیمینار ہو سکتا ہے, کانفرنس ہو سکتی ہے. اور جو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو پورا ایک آڈیٹوریم ہے, تو یہ جتنی آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ یہیں پر ہوتی ہیں؟ جی, ہم کوئی میٹنگ اپنی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کرتے ہیں, ہم یہیں کرتے ہیں. تمام منسٹرز, چیف منسٹرز, گورنرز, ڈگنیٹری یہیں آتے ہیں. اور اتنا ہی بڑا اوپر ہال رکھا ہے جہاں پر ہم ڈنر, لنچ وغیرہ سرو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی دیکھیے یہ تمام یہاں اسکرینز لگی ہوئی ہیں. اگر شبیر صاحب یہ نیچے کر سکیں, پروجیکٹر لگا ہوا ہے, یہ ہمارے ڈائز بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے. یہاں پر مہمان گرامی کو ہم بٹھاتے ہیں یہیں پر تمام, اور یہاں ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں, پریس, میڈیا, الیکٹرانک, ڈیجیٹل کانفرنسز بھی یہیں ہوتی ہے. سو یہ ایسا ماحول ہے کہ ہمیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑا زبردست ایک اقدام ہے کہ اس ادارے کے اندر ہی اس طرح کی پلاننگز کی گئی ہیں اور اس طرح کی سہولیات ہیں کہ آپ کو ایکسپینس بھی آپ کا یقیناً اس سے بہت سیو ہوتا ہوگا. اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو گرین بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں, یعنی نیکسٹ 2-3 مہینے میں بجلی ہم نہیں استعمال کریں گے, سارا سولر پہ آ جائے گا. اور اس آفس کو پیپر لیس بنانا جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائز کر دیں گے. جی سب کیونکہ جب ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز کریں تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ جب وزٹ کریں گے تو ہم سب ٹیبلٹ پہ کام کر رہے ہوں گے اور یہاں پیپر نہیں ملے گا آپ کو. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ جب وزٹ کریں گے تو ضرور اس چیز کو بھی وٹنس کریں گے کہ پیپر لیس یہاں پر ورکنگ ہو. اور یہ دیگر جو ادارے ہیں ناظرین, وہاں پر بھی بڑا اہم ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے. دور بدل چکا ہے, اب تو اے آئی کا دور آ چکا ہے سر, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی یوتھ کو خاص طور پر سمجھانا ہوگا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور دیکھیں اس سے بہت فرق ہوگا. جو ڈاکیومنٹس مسنگ ہوتے ہیں, کبھی فائل کسی چیز سے خراب ہو جاتی ہے, وہ سیف گارڈ سارا ریکارڈ اب ہمارے پاس سافٹ کاپیز میں ہے. یہ 1972 سے, یہ جب ہمارا پچھلے سال ٹینیور شروع ہوا ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی. اب میرے خیال میں یہ مکمل ہو چکا ہے. اب وی آر ہیڈنگ فار اے پیپر لیس آفس. زبردست. یہ ہال ہم اچھے کاموں کے لیے فری آف کاسٹ بھی دیتے ہیں. ابھی آباد گورنمنٹ آف پاکستان سے مل کے ان کا ایک پروجیکٹ ہے نیپٹیک کا, اس میں 500 بچوں کو اسکل ٹریننگ کرا رہا ہے فری آف کاسٹ. گورنمنٹ آف پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, جس میں پلمبنگ کا کورس ہے, بیم کا کورس ہے, اور ڈیزائن کا کورس ہے. بہت سارے کورس کروا رہے ہیں اور ان بچوں کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ ہماری انڈسٹری میں ایبزارب ہوں گے. سو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو, شہباز شریف صاحب کو شاباش بھی دیتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ہم نے بھی یہ کام شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بچوں کو 4 سال کی ڈگری بھی فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں, جس میں لاجنگ بھی فری ہے, اس میں آپ کی ٹیوشن فیس بھی فری ہے, اور بورڈنگ کھانا پینا بھی فری ہے. اور اس 4 سال کے بعد
ان کو انشور کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریپلیسمنٹ بھی ہوگی, جاپان میں ہوگی, یورپ میں ہوگی, اور یہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کام آباد نے اس سال سے شروع کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے بچوں کو ٹرین بھی کریں, مایوس بھی ہو جاتے ہیں, ان کا ہاتھ بھی تھامیں اور ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد بھی کریں. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا دوسرا ہال ہے. جب ہماری انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں جس میں 50, 60, 70 لوگ ہوتے ہیں یا 100 لوگ تک ہوتے ہیں, تو وہ میٹنگز ہم یہاں کنڈکٹ کرتے ہیں. جس ہال میں پہلے لے گیا تھا وہاں 500 لوگوں کی کیپیسٹی ہے, یہاں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. تو یہاں پر جو چھوٹی میٹنگز ہیں ہم یہاں کنڈکٹ کرتے ہیں. ہماری کم لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے نا, تو ہم اس کمرے میں کرتے ہیں. اس کمرے میں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بجلی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں زوم کی فیسلٹی بھی ہے. لاہور کے بھائی, اسلام آباد کے بھائی, اور انٹرنیشنل بھی جب میٹنگز ہوتی ہیں ہم زوم پہ اس پہ کنڈکٹ کرتے ہیں. زبردست. یعنی آپ نے اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ 50 بندے ہیں تو ان کے لیے یہ روم ہے, 20 لوگ ہیں تو یہ روم ہے. یہ اس طرح سے پوری پلاننگ کی گئی ہے, اور محض اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپینسز کو کم سے کم رکھا جائے. زبردست. یہ ہمارا ایڈمن بلاک ہے, یہاں ہمارا اسٹاف بیٹھتا ہے, اور ابھی چونکہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے, 8:30, 9 بج چکے ہیں. یہاں ڈاکومنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے. ڈاکومنٹس کا ہمارے پاس اسٹور بھی ہے, اور اب ہماری ساری چیزیں سافٹ کاپیز پہ ہیں. سو ہمیں اب الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی اس میں چھیڑ چھاڑ کر سکتا. 1972 آنورڈ ریکارڈ تمام ممبرشپ کا ڈیجیٹلائز ہو گیا. اچھا, جو پہلے مینول سارے ریکارڈز تھے ان کو بھی آپ نے شفٹ کر دیا ہے. اسکین کر کے ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا. زبردست. یہ بڑا اہم ہے ناظرین کہ جو ریکارڈز مس پلیس ہو جاتے ہیں یا ریکارڈز جل بھی جاتے ہیں تو وہ پھر اب جلا نہیں کریں گے یا مس پلیس نہیں ہوا کریں گے. سندھ میں تو بہت سارے جل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آئیے آگے چلتے ہیں. یہ آباد کے جنرل سیکرٹری صاحب احتشام صاحب ہیں, یہ ان کا روم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں یہ بھی آج 9 بجے تک کام کر رہے ہیں, یعنی ہم وی ورک ایز اے ٹیم. اس میں بخشی صاحب کہیں آج ہی تو نہیں اس طرح ہو رہا کہ 9 بجے تک آپ کے سب لوگ بیٹھے ہیں, یا ڈیلی ایسے بیٹھتے ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. پر یہ جو فائلیں نظر آ رہی ہے نا, میں امید کرتا ہوں آپ کی نیکسٹ ٹرپ میں سب ڈیجیٹل ہو اور یہ کچھ نہیں ہو. یہ مقصد ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا. جی, اور دیکھیں دنیا آگے بڑھ گئی ہے نا. ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے, اور ہر چیز ہم ٹیبلٹ. کام شروع ہو گیا؟ جی, کام مکمل ہو گیا ہے. اب اس کی پریزنٹیشن ہونے والی نیکسٹ منتھ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ وزٹ ضرور کیجیے گا, ہمیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی ضرور. جی تو ناظرین, آج آپ نے دیکھا آباد ہاؤس جو کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کا آفس, کراچی آفس میں ہم موجود تھے, اور آج ہم نے یہاں پر آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے یہاں کے جو آپریشنل میٹرز ہیں ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے, آپ کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے, یا پھر جو بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, پالیسی سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات تھے وہ بھی ہم نے کیے, اور جو بلڈرز کے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے بخشی صاحب نے ہمیں دکھایا کہ 9 بجے کا اس وقت ہو چکا ہے, تو جو یہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور لوگوں سے ابھی تک میٹنگز جاری ہیں. سو یہی ضروری ہے کہ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نو ڈاؤٹ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس کو ہمیں اس پر فوکس بھی کرنا پڑے گا, پالیسیز کو بہتر بھی کرنا پڑے گا, اور ٹیکس ریفارمز بھی لانے پڑیں گی, اور اس طرح کی ٹیمز بھی ہمیں ریکوائرڈ ہیں جو عام آدمی کے مسائل کو نہ صرف سنیں بلکہ ان کے لیے ایگزیکیوشن بھی کر سکیں, ان کے لیے سولوشن پلان بھی دے سکیں. سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب موجود تھے. دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. دیکھنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ امید اچھائی کی رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے گی, اور ہم سب اس میں اپنا رول پلے کریں گے. انشاءاللہ ہم سب اس میں اپنا رول پلے کریں گے, کیونکہ ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ آنے والا کل پہلے سے بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے. یقیناً بہتری آنے والی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.